السلام ایک دفعہ کوئی طور پہ جا رہے تھے تو راستے میں ایک صاحب ملا. ارے موسیٰ کہاں جا رہا؟ کہا کوئی طور پہ جاتا ہوں، اپنے رب کی ملاقات کے لیے جاتا ہوں، دیدار کے لیے جاتا ہوں. کہا میری ایک عرض ہے، یاد آ گیا تو میری عرض بھی کر دینا. اللہ پاک نے بہت کچھ دیا، اللہ پاک نے بہت کچھ دیا، اتنا دولت مال دنیا، مجھے اندازہ نہیں ہے، پتہ نہیں ہے کتنا مال ہے. تو اللہ جل شانہ سے عرض کر دینا کہ تھوڑا سا اگر کم کر دے، تھوڑا سا کم کر دے، حساب پر ہو جائے. عرض کر دوں گا، کوئی مشکل نہیں. تو آگے چل کر ایک دوسرا ملا، ریت میں بیٹھا ہوا ہے، ننگا ہے، کپڑے نہیں ہیں. اللہ پاک نے دنیا کے اندر اس ترتیب پر دنیا کو پیدا کیا ہے، کسی کو کھاتا پیتا اور کسی کو ملنگ غریب کر دیا. کوئی وقت کا کئی کھانے کھا رہے ہیں اور کوئی بیچارہ کسی کو ملتا بھی نہیں ہے، لیکن ہے دونوں امتحان میں. کھاتا پیتا بھی امتحان میں ہے. یہ نہ سمجھے کہ کھا پی رہا ہوں اور اللہ مجھ سے راضی ہے، نہیں نہیں، تو امتحان میں ہے. اللہ دیکھتا ہے کہ دے کر یہ بھی دیکھتا ہے دائیں بائیں کہ نہیں، یہ بھی میری مخلوق پہ نظر رکھتا ہے یا کہ نہیں رکھتا. اللہ دیکھ رہا ہے امتحان میں. اور غریب بھی امتحان میں ہوتا ہے، غریب بھی امتحان میں کہ صبر کرتا ہے، قناعت کرتا ہے، شکر کرتا ہے کہ نہیں. تو اللہ کے نبی کو اس نے بھی عرض کر دیا کہ ارے موسیٰ کہاں تشریف لے جا رہے؟ کہا کوئی طور پہ جا رہا ہوں. کہا میری ایک عرض ہے، اللہ جل شانہ کے سامنے اگر کہہ دے کہ اے اللہ اگر میرے قسمت میں، میرے مقدر میں کوئی چیز ہے، کوئی ایک چادر تک ہے، مجھے عطا فرما دے. ایک چادر تاکہ اپنا شرمگاہ تو ڈھانپ لوں. بالکل ننگا ریت کے اندر بیٹھا، ریت اوپر آیا اپنے جان کو چھپانے کے لیے. اتنا کچھ ہو تیرے خزانوں میں میرے لیے کچھ ہے تو مجھے دے دو. کہا ٹھیک ہے عرض کروں گا. گئے، اللہ جل شانہ سے ہم کلام ہوئے، باتیں ہوئی، اور پھر دونوں کی درخواستیں پیش کی. تو اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا جب واپس جاؤ گے تو اس غریب پہ پہلے گزر ہوگی، کیونکہ وہ بعد میں ملے تھے، قریب ہے. اسے کہو کہ اللہ کی نعمت کا شکر کر، اللہ کی نعمت کا شکر کر، اللہ نعمت کو بڑھا دے گا. لئن شکرتم لأزیدنکم. قرآن کریم کی آیتیں عام ہوتی ہیں. جو بھی نعمت تیرے اوپر ہے اس پہ شکر کر. تو آیا اس کے پاس اور دوسرے سے کہو تھوڑی سی ناشکری کا اظہار کر، تھوڑی سی ناشکری دکھا، پھر دیکھ تیرا مال کیسا کم ہوتا ہے، کیسے تجھے نچوڑ کے رکھ دیتا ہوں. تو موسیٰ علیہ السلام جب واپس اس ریت والے کے پاس آیا اور اس نے پوچھا اللہ پاک نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا کہ اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں کہ تھوڑا تو شکر کر، اللہ کی نعمتوں کا شکر کر. انہوں نے کہا کس نعمت پہ شکر کروں؟ میرے اوپر اللہ کی کون سی نعمت ہے؟ نعوذ باللہ، اور ناشکری کر دی. وہ یہ نہیں سوچ رہا تھا کہ سانس لے رہا ہوں، یہ سانس کا اندر جانا باہر جانا یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. بعض مرتبہ سانس بند ہو جاتا ہے، رکاوٹ آتی ہے، کتنی تکلیف ہوتی ہے، اوہ سخت قسم کی تکلیف. چھوٹا پیشاب بڑا پیشاب انسان کرتا ہے، ہوا خارج ہو جاتی ہے، یہ اللہ کے پاک انعامات ہیں. ہوا بند کر دے، پیشاب بند ہو جائے، پخانہ بند ہو جائے، کتنی تکلیف ہوتی ہے انسان. تو وہ یہ نہیں سوچ رہا تھا کہ یہ ساری چیز اتنے بڑے انعامات میرے اوپر اب بھی ہیں. آنکھوں کی نعمتیں دیکھ رہا ہوں، کانوں کی نعمتیں سن رہا ہوں، زبان کی نعمت ہے، یہ ساری نعمتوں میں جکڑا ہوا. اور پھر بھی اس نے کہا کہ میرے اوپر اللہ کی کون سی نعمت ہے کہ میں اس کا شکر ادا کروں. تو موسیٰ علیہ السلام تو چلے، لیکن اللہ پاک نے تیز ہوا بھیجی، صبر کر، تیز ہوا بھیجی اور ریت اڑ گئی. جو اوپر ریت ڈالا ہوا تھا وہ ریت بھی ہوا بھگا دی اور ننگا مننگا زمین پر رہ گیا. تو ناشکری کرتا ہے، جو ہے وہ بھی تجھ سے لے لو. اور دوسرے کے پاس جب آیا، انار کھولا ہوا دانے کھا رہا تھا، انار کھا رہا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا اللہ کے نبی آپ نے میری درخواست کی؟ ہاں آپ کی درخواست بتائی. کیا فرمایا اللہ پاک نے؟ فرمایا کہ ناشکری کر،
تھوڑی سی ناشکری کا اللہ جل شانہ تیرا مال کم کر دے گا. کانپ گیا, میں اللہ کی ناشکری کس زبان سے کروں؟ وہ اللہ جس نے مجھے مال دیا, فراخی دی, صحت دی اور سکون دیا, عافیت دی, اب میں اس اللہ کی ناشکری کر لوں تو ڈر کے ہمارے ہاتھ کانپے اور وہ انار زمین پر گرا, اور جتنے دانے انار میں سارے کے سارے ہیرے جواہرات بن گئے. اللہ نے اور بڑھا دی. تو اس سے آیت کریمہ میں فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم, شکر کرو گے تو انعامات بڑھاؤں گا, ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بہت سخت ہے. لئن کفرتم, اگر تم ناشکری کرو گے ان عذابی لشدید, میرا عذاب بہت سخت.